برادران ملت اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے مجھے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور آپ تمام لوگوں پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ کی شادی کیسے ہوئی، کس سے ہوئی، کہاں ہوئی، آج کی اس ویڈیو میں پوری حقیقت جانیں گے۔ عزیزان ملت اسلام، تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے گا۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلام، نواسۂ رسول کی شادی کس سے ہوئی، آئیے جانتے ہیں۔ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز، جو بہت بڑا بادشاہ تھا، اس وقت سپر پاور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو عزیزان ملت اسلام، میرے آقا نے اسے اسلام کی دعوت کا خط دیا تو اس نے خط کو پھاڑ دیا، کیونکہ بہت بڑا بادشاہ تھا۔ میرے آقا کے قاصد جب واپس آیا، کہا حضور، اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح اس نے میرے اس خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اب جب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم کا دور آیا تو عزیزان ملت اسلام، حضرت عمر فاروق اعظم نے مسلمانوں کی فوج تیار کی۔ فوج تیار کرنے کے بعد ایران پر حملہ کر دیا، چڑھائی کر دی۔ جب حملہ ہوا تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، فتح سے نوازا، مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی۔ عزیزان ملت اسلام، تو جو بادشاہ تھا خسرو پرویز اور اس کا شہزادہ، باقی کے جو شاہی گھرانے کے لوگ تھے، وہ سب کے سب اپنا حکومت کا جو دربار تھا سب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو عزیزان ملت اسلام، وہاں سے جو قیدی آئے تھے تو ان میں ایک لڑکی تھی جو خسرو پرویز بادشاہ کی بیٹی تھی، جس کا نام شہر بانو تھا۔ خسرو پرویز کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بڑی بیٹی جس کا نام مہر بانو تھا، اس کا نکاح ہندوستان کے میوات علاقے راجہ ہریش چندر کے بیٹے چندر گپت کے ساتھ ہوا تھا۔ عزیزان ملت اسلام، اور چھوٹی بیٹی رہ گئی تھی، اس کے رشتے آتے تھے بہت بہت اونچے گھرانوں سے، بڑے بڑے گھرانوں سے، لیکن وہ شہزادی ہر رشتے کو ٹھکرا دیتی تھی، چھوڑ دیتی تھی، کہتی تھی مجھے کوئی رشتہ پسند نہیں۔ عزیزان ملت اسلام، تو جب قیدی، مسلمانوں کے قیدی بن کے ایران کے سارے لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو صحابہ نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جو خسرو پرویز کی بیٹی ہے۔ جو مرد ہیں انہیں غلام بنا دیا جائے گا قیدیوں میں، اور جو عورتیں ہیں انہیں کنیز بنا دیا جائے گا، لیکن یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، اگر اسے کنیز بنایا گیا تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، یہ اپنی زندگی اس طرح گزار نہیں پائے گی جو اپنے محلوں میں رہی ہو۔ اس کو کسی کی کنیز بنا دیا جائے، غلام بنا دیا جائے تو وہ کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلام، صحابی رسول نے حضرت عمر فاروق اعظم جو اس وقت کے امیر تھے، عزیزان ملت اسلام، حضرت عمر فاروق اعظم سے کہا، حضور آپ اس لڑکی سے نکاح فرما لیں، اس کو اپنے نکاح میں لے لیں، کیونکہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، بادشاہ کی شہزادی ہے، اگر اس کو کسی کی کنیز بنا دیا گیا تو یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، اور یہ وہ لڑکی ہے جس نے بہت سے راجاؤں مہاراجاؤں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا، ہم اس کے لیے راجاؤں مہاراجاؤں کے رشتوں کو ٹھکرانے والی ہے، اس کے لیے ہم راجاؤں کے راجا، مہاراجاؤں کے مہاراجا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے امام حسین کو لے کے آئیں گے، دیکھتے ہیں کیسے ٹھکراتی، جو مسکرا دیں تو اجالا ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلام، یہ امام حسین کو لے کے آئیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت علی سے کہا، ہم حضرت امام حسین کا نکاح خسرو پرویز کی شہزادی بیٹی ہے
جو قیدیوں کے ساتھ آئی ہے اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ راضی ہیں، آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم، جب آپ راضی ہیں اور سارے صحابہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ جب حضرت علی راضی ہو گئے تو سیدنا امام حسین کو بلایا گیا، نواسۂ رسول آئے، نواسۂ رسول سے پوچھا گیا کہ آپ کا نکاح ہم خسرو پرویز کی شہزادی جو کہ ایران سے آئی ہوئی ہے قیدیوں میں، اس سے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ راضی ہیں، آپ کے بابا بھی راضی ہیں اور آپ کے تمام گھر والے راضی ہیں، سارے صحابہ راضی ہیں۔ یہ دیکھو نیک بیٹے کیسے ہوتے ہیں، اچھے بیٹے کیسے ہوتے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا جب میرے بابا راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں۔ اور آج ہمارے ماحول میں دیکھو آپ، آج کا ماحول دیکھو، باپ راضی ہو نہ ہو، ماں راضی ہو نہ ہو، رشتہ دار راضی ہو نہ ہو، اگر چاہ لیا ٹھان لیا کہ شادی اس سے کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے۔ یہ ہے ہمارا ماحول۔ فیضان ملت اسلام، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، کسی کے بھی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ میرے بیٹے کی ہونے والی دلہن بیکار ہو، بری ہو، بلکہ یہی چاہتے ہیں اچھی سے اچھی ہو، بہتر سے بہتر ہو۔ بہرحال حضرت امام حسین بھی راضی ہو گئے۔ اب شہر بانو کو بلایا گیا، شہر بانو سے کہا گیا کہ ہم تمہیں اگر کسی کی غلام بنا دیں، کنیز بنا دیں تو یہ صحیح نہیں رہے گا، بلکہ آپ ایک بادشاہ کے بیٹی ہیں اور ایک بادشاہ کے گھر میں رہی ہوئی ہیں، شاہی طور پہ رہی ہوئی ہیں، اور آپ کو اگر کسی کا غلام بنا دیا جائے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نکاح کر لیں۔ عزیزان ملت اسلام، تو شہر بانو نے کہا نکاح آپ کی مرضی سے ہوگا یا میری مرضی سے؟ تو عزیزان ملت اسلام، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم جو خلیفہ دوم تھے، انہوں نے فرمایا ہمارے اسلام میں لڑکی کی مرضی کے بنا شادی ہوتی نہیں، لڑکی کی مرضی کے بنا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلام، آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے تو لڑکی سے معلوم کیا جاتا ہے، اگر لڑکی منع کر دے، لڑکی انکار کر دے تو نکاح کسی قیمت پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی سے اذن لیے جاتے ہیں کہ فلاں کے لیے آپ اذن دیتی ہیں، لڑکے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں کو آپ اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں، اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، بہرحال شہر بانو سے پوچھا گیا، کیا شہر بانو نے کہا امیر حضرت عمر فاروق اعظم سے کیا نکاح آپ کی مرضی سے ہوگا میری مرضی سے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا ہمارے اسلام میں لڑکی کی مرضی کے بنا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ لڑکے کو آپ دیکھ لیں، اگر پسند آئے تو ہاں کر دینا، پسند نہ آئے تو کوئی جبر نہیں کیا جائے گا، کوئی آپ سے زبردستی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام میں کسی سے زبردستی نہیں کی جاتی۔ اسلام کسی سے زبردستی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو عزیزان ملت اسلام، جب سیدنا امام حسین کو، علی کے لال کو، زہرا کے پھول کو، نواسۂ رسول کو شہر بانو کے سامنے لایا گیا، شہر بانو سے کہا اے شہر بانو اپنے چہرے سے نقاب ہٹا اور امام حسین کو دیکھ۔ اب عزیزان ملت اسلام، یہ جملہ سننے کے لائق ہے، بہت پیارا جملہ ہے جو شہر بانو نے حضرت امام حسین کا چہرہ دیکھ کر کہا، حسین چہرہ دیکھ کر کہا۔ عزیزان ملت اسلام، جب شہر بانو نے آقا حسین کے چہرے پر پہلی نظر ڈالی تو کیا کہا؟ کہا اے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم، جب سے میں بالغ ہوئی ہوں تب سے 170 مرتبہ خواب میں مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ شہر بانو تیرا دولہا یہی ہوگا، تیرا دولہا اس چہرے والا ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلام، پھر شہر بانو نے کہا کہ میں نے اس لیے منع کیا تھا، میرے پاس بہت سے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آتے تھے، راجاؤں مہاراجاؤں کے شہزادوں کو، بڑے بڑے دولت مندوں کے رشتے آتے تھے، لیکن میں نے سب کو ریجیکٹ کر دیا، سب کو فیل کر دیا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کیونکہ جب سے میں بالغ ہوئی تو مجھے خواب میں بتایا جاتا تھا، اس چہرے کو دکھایا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا شہر بانو تیرا نکاح اس چہرے والے شخص سے ہوگا۔
ریان ملت اسلام شہروانوں بھی راضی ہو گئی۔ حضرت عمر نے خطبہ پڑھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ایجاب و قبول فرمایا اور حضرت امام حسین کا نکاح ہو گیا۔ وہ شہروانوں جو آقا حسین کی بیوی ہیں، جن کے بیٹے کا نام علی اکبر ہے، جن کے بیٹے کا نام علی اصغر ہے، جن کے بیٹے کا نام امام زین العابدین ہے، جن کی اولادوں میں بہت سے ولی اللہ پیدا ہوئے، ہزاروں لاکھوں ولی پیدا ہوئے، یہ ہیں شہروانوں۔ تو عزیزان ملت اسلام، اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو پریس بھی کریں تاکہ اسی طرح کے اچھے واقعات، اچھی تواریخیں آپ تمامی حضرات کے ذہن تک ہم پہنچاتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔